Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nurain Parveen. I read in class 5. آج میں اس وقت تمام ساتھیوں کے سامنے تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں، لہذا آپ غور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے موضوع زبان پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ محترم سامعین، رب کائنات نے انسان کو جو اعضاء عطا کیے ہیں اس میں زبان انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ انسانی دل و دماغ میں جو کچھ گردش کرتا ہے اس کے اظہار کا ایک اہم وسیلہ زبان ہی ہے۔ بلا شبہ معارف و حقائق کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدمی کو پیدا کیا تو اس کی زبان کو بولنے کی طاقت دی، مگر ساتھ ہی اس کو یہ حکم دیا کہ جھوٹ نہ بولے اور بری بات نہ کہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرے اور قسم نہ کھائے۔ جب زبان کو بولنے کی طاقت مل گئی تو ڈینگے مارنے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو دانتوں کے بیچ قید کر دیا اور دونوں کانوں کا پہرا بٹھا دیا کہ جو کچھ بولے وہ کان سنتے رہے، مگر وہ ہڑی زبان یہ پھر بھی چپ نہ رہی۔ محترم سامعین کرام، زبان اچھی ہو تو اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں، اور اگر بری ہو تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ دن گزر جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں جاتے۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان پر ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل پر ہے۔ فضول بولنے والی زبان اس آنکھ کی مانند ہے جس میں نور نہ ہو۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بدن زبان کے روبرو دستہ بستہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ محترم حضرات، زبان بڑی انسان کی شرافت و کرامت کا انحصار ہے، اسی لیے معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی ایک بات کہتا ہے جس کی طرف اسے دھیان نہیں ہوتا، مگر وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت پر جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور دوسری بات میں کہ آدمی کبھی محض ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، مگر اسی بات کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ جتنی مسافت زمین و آسمان کے درمیان ہے اور انسان قدموں کی بدولت اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان کی بدولت پھسل جاتا ہے۔ اسی لیے زبان کے احتیاط بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ زبان کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں برائیاں بھی بے شمار ہیں، جیسے غیبت، جھوٹ، چغلخوری، فحش کلامی، سب و شتم، کثرت کلام وغیرہ۔ زبان کی برائیوں میں غیبت ایک ایسی بلا ہے جس میں ہر کس و ناکس مبتلا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے غیبت زنا سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سنگین کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ خود معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ کثرت کلام کی وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں کچھ زیادہ ہوگی۔ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہوگی؟ اس بنا پر کہ عورتوں
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ جو زخمیوں میں زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی ہے، ان میں ایک ہوشیار عورت بولی یا رسول اللہ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم دوزخ میں زیادہ جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں باہم گفتگو میں لعنت کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے اور تم اپنے شوہر کی بھی بہت ناشکری کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، ایک دفعہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کی کیا شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھے، ان کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہتر نمونہ ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، ایک واقعہ آپ تمام ناظرین کے حوالے کر دوں کہ غیبت کا کیا مقام ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکہ ڈالنا غیبت کرنے کی نسبت سے کم درجے کا گناہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے بات پوری کر لی تو میں ان سے پوچھا کہ اے صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بھلا ڈاکہ زنی غیبت سے کیسی اچھی ہوگی؟ انہوں نے کہا ارے بھائی صاحب آپ جانتے بھی ہیں کہ ڈاکو بہادری سے آگے آتے ہیں اور للکار کر حملہ کرتے ہیں، ان کی روزی وہ یہ حرام صحیح لیکن اس کے حاصل کرنے میں ان کے تیور اور زوڑے بازو کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اپنا نام اعمال تو سیاہ کر لیتا ہے لیکن اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت، چغل خوری اور جھوٹ جیسے مہلک مد سے حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔